یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے، 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں۔ جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں۔ میاں محمد نواز شریف نے
پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو۔ آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، easier said than done، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں، جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا، مشکلات ہے کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف
7,300 ارب بچتے ہیں صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد. اور جناب اسپیکر جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ، سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے. 8,000 ارب ہے، یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ. اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم، علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرض در قرض لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے. جناب اسپیکر، اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹھے ہیں اس شور شرابے کے باوجود، حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا. باہر کیف یہ ان کی مرضی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹھے ہیں اس کی کارروائی کے اخراجات بھی قرض سے ادا کیے جا رہے ہیں. آپ کی تنخواہ، اس پورے ایوان کی تنخواہ قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے. تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے؟ یہ فیصلہ جناب اسپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. اس طرح جناب اسپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم 80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کہ ہم بیرونی، اندرونی اور پرائیویٹ قرضے لے چکے ہیں. کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس قرضوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے، ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹیوں کے زعماء اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم قرضوں کی زندگی سے جان چھڑا لیں یا پھر خدا نخواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جھکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے.